الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، آپ سب سے التجا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، عام کریں، شیئر کریں، تاکہ میری اور آپ کی، ہم سب کی آخرت کے لیے کچھ سامان ہو سکے۔ تفسیر کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پارہ پہلا ہے، سورہ دوسری ہے الف لام میم اور سورہ البقرہ۔ آج انشاءاللہ اس کی آیت نمبر 39 شروع کریں گے۔ آیت پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ کنز الایمان شریف سے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ آیت پاک اور اس کا ترجمہ اپنے سماعت فرمایا۔ چند ایک باتیں کتابوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر سے پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو اس کا تعلق جو پچھلی آیات سے ہے وہ سمجھ لیجئے۔ اس کے پہلے جو آیتیں تھیں اس میں مومنین کا ذکر ہوا تھا، ان کا ذکر تھا کہ جو اتباع کریں گے، ہدایت کی پیروی کریں گے، ہدایت پڑھیں گے، رسولوں کی کتابوں کی اتباع کریں گے، مومنین ہوں گے اور انہیں پھر ان کا انعام ملے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت والے ہوں گے۔ اب یہاں پر اس کے جو مخالف ہیں، ضد کفار کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک رات نہ ہو دن کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ایمان کا مرتبہ، ایمان کی اہمیت اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب کفر کو سمجھا جائے گا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو، تم اتباع کرنے والے ہو، تو تمہارے لیے وہ انعامات ہیں۔ اور پھر جو کفر کریں گے، جو کفر والے ہیں، جو تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، وہ کفار، ان کے لیے جہنم ہے، اور صرف ہے نہیں بلکہ ہمیشہ خالدین، ہمیشہ اس میں رہیں گا، خالدون۔ تو یہ اپنے ایمان والے ہونے پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان والا بنایا اور تمہیں انعامات سے نوازا۔ اگر تم بھی کفر کرتے تو تمہارا بھی یہی حال ہوتا، اصحاب النار بن جاتے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہتے۔ تو یہ بڑا ہی پیارا یہ ایک نکتہ ہے کہ ایمان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد کفر کی اور کفر والوں کی ذلت کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی سزاؤں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کفر والذین کفروا، کفر ہے یہ، انکار کرنے والے، میں کئی بار میں نے کہا ہے کہ کفر کافر کہنا، کفر کرنے والے کو کہتے ہیں کافر، جس نے کفر کیا وہ کافر۔ تو کافر کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے، عربی زبان میں انکار کرنے والے کو کہیں گے کافر، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر مت کہو، کہنا نہیں چاہیے۔ ارے بھائی
کوئی گالی تھوڑی دے رہا ہے کوئی. کفر کیا ہے تو کافر ہی ہوگا نا, ایمان لایا ہے تو مومن ہے. اگر کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے تو پھر مومن کو مومن کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو بھی مت کو ایمان والا. تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, وسوسات ہیں, ان سے دور رہنا چاہیے. تو کافر کہنا یا کفر کرنے والے کو کفر کرنے والا کافر کہنا یہ گالی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ انکار کرنے والا, سیدھی بات ہے. جتنے بھی کفار ہیں, مشرکین ہیں, یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں, انکار کرتے ہیں. اور بھی بہت سی چیزیں, سب سے بڑی چیز رسالت کے منکر. تو کفر کیا تو کافر تو کہا جائے گا ہی. تو گالی نہیں دی جا رہی, بلکہ یہ عربی زبان میں انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. اور بھی بہت سی چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں. خیر, تو والذین کفروا, وہ جنہوں نے کفر کیا. اچھا, یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے. کتنی پیاری انہوں نے بات کہی ہے. قرآن کے اسلوب کو, قرآن کے اس بیان کرنے کے طریقے کو دیکھیے کہ ایک ایک لفظ کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کئی بار کہا ہے اور یہ یقین ہمارا ایمان ہے اس پر. والذین کفروا وکذبوا, یہ نہیں کہ والذین کذبوا وکفروا, نہیں, پہلے کفروا پھر کذبوا. وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں اور جھٹلائیں گے. پہلے کفر کا بیان پھر جھٹلانے کا بیان, یہ نہیں کہ پہلے جھٹلایا پھر کفر کیا. جی نہیں, کیوں ایسا کیوں؟ پہلے یہ بھی ہو سکتا تھا نا, پہلے کذبوا کو لایا جا سکتا تھا, پھر کفر کا کہ جنہوں نے آیتیں جھٹلائیں اور پھر کفر کیا ہماری آیتوں. نہیں, پہلے کفر کیا پھر کذبوا پھر جھٹلایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑا پیارا نقطہ, اس کو سمجھیے, الحمدللہ دل باغ باغ ہو جائے گا کہ قرآن کی عظمت کتنی پیاری ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں, کفر کفر سے بنا ہے جس کے معنی ہے انکار کرنا. یہاں دل کا انکار مراد ہے, دل کا انکار. زبان سے بھی کیا نہ کیا وہ دور کی بات ہے, وہ دوسری بات ہے. لوگوں کے سامنے بھلے ہی ایمان والا بن کے آ رہا ہو, کلمے پڑھ رہا ہو, سب کچھ, لیکن دل میں اگر انکار ہے, کفر ہے, تو کافر ہے. وہ دل کے انکار کا بیان ہے. فرماتے ہیں یہاں پر دل کا انکار مراد ہے, کیونکہ زبانی انکار کا ذکر تو آئندہ آ رہا ہے اگلی آیتوں میں. چونکہ دل کا انکار زبانی انکار سے پہلے ہوتا ہے, اس لیے اس کا ذکر بھی پہلے ہوا اور تکذیب کا بعد میں. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے کتنی پیاری بات ہے کہ آدمی جو دل کا انکار کر رہا ہے وہ پہلے ہی ہو گیا. ابھی زبان سے بعد میں بولے گا نا, کسی چیز کے بارے میں اس کو انکار کرنا ہے تو دل میں اس نے سوچ لیا کہ بھائی میں اس کو نہیں مانتا, اب جا کے وہ زبان سے بھی بولے گا. تو پہلے دل میں انکار ہوا, دل میں کفر ہوا, اس کے بعد اس نے زبان سے جھٹلایا, آیتوں کو, رسولوں کو, سب کو جھٹلایا, پہلے دل میں. اس لیے پہلے کفر کو فرما دیا کفروا, بعد میں جھٹلانے کی بات آئی. دل کے کفر کا پہلے بیان کیا, زبان کی تکذیب کا بعد میں, کیونکہ پہلا کفر جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے اور پھر بعد میں انسان زبان سے جھٹلاتا ہے. سبحان اللہ. یہ طریقہ, یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن کی عظمت. اسی لیے پہلے کفر کا بیان کیا گیا پھر تکذیب کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پہلے کفر, والذین کفروا. آگے آپ بات میں اور فرماتے ہیں, جہنمی بن جانے کے لیے صرف دل کا انکار کافی ہے. میں نے کہا نا, زبان سے کلمہ کفر بقا یا زبان سے کسی چیز کا انکار یا جھٹلانا اس نے بولا نہیں ابھی, لیکن دل میں سوچ لیا کہ نہیں, میں نہیں مانتا, میں محمد کو رسول نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم, میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا. دل میں سوچ بھی لیا, ابھی سے موقع دل میں سوچا اور زبان سے بولنے سے پہلے موت ہوگی تو بھی کفر پر مرا ہو. زبان سے جھٹلانے کا اسے موقع نہیں ملا, زبان سے بولا نہیں, ابھی دل میں بھر کے بیٹھا ہے, بولا نہیں, زبان سے تکذیب نہیں کہ دل میں ہی بھرے ہوئے ابھی تک. کفر کر چکا ہے, دل میں مان چکا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا, دل میں ساری چیزوں کا انکار کر چکا ہے. تو اتنا کرنا بھی یہ کفر ہے, جہنمی ہونے کے لیے کافر ہے. جو فرمایا نا, ہم فیہا خالدون, اصحاب النار ہم فیہا خالدون.
تو یہ جہنمی ہونے کے لیے دل میں کفر کر لینا، دل میں سوچ لینا کفر کے بارے میں، بس یہی کافی ہے، وہ جہنمی ہو گیا۔ زبان سے چاہے اس نے بولا یا نہ بولا، زبان سے بھلے ہی کتنی اچھی اچھی باتیں کرو، دل میں کفر کر دیا، خلاص اب وہ جہنمی ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہوا ہے والذین کفروا، کفروا میں دل کے انکار کا ذکر ہے، تو جو جس نے دل میں بھی سوچ لیا کفر کر دیا، ختم، اس کا کھیل خلاص، اب وہ ایمان والا نہیں بچا، جہنمی ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جہنمی بن جانے کے لیے صرف دل کا انکار کافی ہے، چاہے زبانی انکار ہو یا نہ ہو، اس لیے بھی اس کو پہلے ہی فرمایا گیا، کفر کو اس لیے بھی پہلے کہ دل میں سوچتے ہی کافر ہو گیا۔ اب زبان سے بولا یا نہ بولا، پہلے کیا دو چیزیں کہ سوچا اور اس کے بعد زبان سے تکذیب کی، زبان سے اب بول دیا یہ میں نہیں مانتا، تو اس لیے پہلے دل کے کفر کا ذکر کیا گیا، پھر کذبوا کا ذکر کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ دل میں سوچ لیا، زبان سے تکذیب کرنے کا موقع ملا یا نہ ملا، اس نے بولا یا نہ بولا، لیکن دل میں سوچنا ہی کافی ہے جہنمی ہونے کے لیے، اس لیے پہلے کفر کا ذکر کیا گیا، بعد میں تکذیب کا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب عز و جل کا کلام اور یہ ہے اس کی شان۔ اس لیے ہمیشہ یہی میں کہتا آیا ہوں، اور میں کیا ساری دنیا ہر کوئی یہی کہہ سکتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، جو سمجھ لے گا ایک مرتبہ وہ یہی کہے گا کہ قرآن کا جو انداز ہے اس سے بڑھ کر انداز کہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر طریقے سے کسی چیز کو بیان کیا جا ہی نہیں سکتا، الحمدللہ۔ تو یہاں پر یہ کفر پہلے کیوں آیا، کذبوا بعد میں کیوں آیا، یہ میں نے یہاں پر بتایا۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آگے کی باتیں اگلی آڈیو میں سمجھ فرمائیں گے، پر سنیں، سمجھیں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، عام کریں، پروردگار ہم سب کے لیے آخرت کا کچھ سامان بنا دے اور ہم سب کو پروردگار دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے۔ ملک کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں، پر مولا کریم ہمارے ملک کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے ملک میں رہنے والوں کو پروردگار سکون عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ہر فتنے، ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر فتنہ و فساد سے پروردگار محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔